أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے روز تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے گھر مسجدوں کی طرف دوڑے چلے آؤ اور اپنے کاروبار اور تجارت کو بند کر دو. اگر تم سمجھ جاؤ تو یہ بات تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے. وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ نہ تھکتا ہے نہ سوتا ہے. سونا تو بڑی دور کی بات، اس مالک دو جہاں کو اونگ تک بھی نہیں آتی. وہ اللہ جس نے کان کی ہڈی سے سنوایا، زبان کی بوٹی سے بلوایا اور آنکھ کی پتلی سے دکھلایا. ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جمعہ اور نماز جمعہ. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. 1,24,000 انبیاء کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے. اتنی بڑی تعداد انبیاء کی، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اور عام انسانوں کی جب بات کی تو فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. گو کہ ساری انسانیت آدم کی اولاد ہے، لیکن کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے کئیوں پر فضیلت دے دی ہے. وہ فضیلت علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، رزق کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، حسن کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے. بہرکیف نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، عام انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں. انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، دن، مہینے، سال بھی اللہ کی نشانیاں ہیں.
جس طرح تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا، کسی کو امیر کسی کو غریب، کسی کو گورا کسی کو کالا، کسی کو مسلمان اور کئی بد نصیب جو ایمان کی دولت سے خالی ہیں۔ اس اعتبار سے آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہفتے کے سارے ہی دن اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن دنوں میں یہ خاص لقب اور خاص فضیلت اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام کہا ہے۔ دنوں کا سردار اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو کہا ہے، اور جمعے کے دن کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے مقام کے اعتبار کے حوالے سے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، اور ان 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ رکھ دیا ہے۔ یہ دن دنوں کا سردار ہے، اور اس دن کی اس قدر اہمیت دین اسلام نے ہمیں بتلائی ہے کہ شروع دن سے ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والا دن اللہ کے نزدیک جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعے کی برکات کو سمیٹنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیا، مگر انہوں نے ہفتے کے دن کو چنا۔ پھر یہ دن اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اتوار کے دن کو چنا۔ اور یہ بات اچھے سے ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہودی اور عیسائی ان کی عبادت کا دن ہفتہ اور اتوار جو انہوں نے مقرر کیا، تو وہ لوگ جمعے کی شام سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 کے 24 گھنٹے اس بات کے پابند تھے کہ آج کا دن عبادت کا دن ہے، اور عبادت کے دن میں کوئی اور کام نہیں کرنا۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کس قدر فرما دی، ان کے لیے رخصتیں کس قدر فرما دی۔ فرمایا کہ سارا دن جمعے کا نہیں، بلکہ صرف اور صرف اس وقت تم نے مسجد کی طرف بھاگ کے آ جانا ہے جب خطبہ جمعہ کا ٹائم ہے، نماز جمعہ کا ٹائم ہے۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کو نقل کر دیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ لوگوں میں اللہ تم سے عبادت کے لیے پورے کا پورا دن نہیں مانگتا، بس تم اس وقت خیال کر لینا جب مؤذن آذان دے، اور آذان دے کے تمہیں بلائے کہ جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ احادیث کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو آرام آرام سے دھیرے دھیرے سکون سے چل کے آؤ، لیکن اللہ کی قدرت پہ قربان جائیے، جمعے اور جمعے کے ایام اور جمعے کا جو ٹائم ہے خطبہ جمعہ کا، نماز جمعہ کا، اس میں کتنی برکتیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْعَوْا، دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی کرو، جو کر رہے ہو چھوڑ دو، جہاں پہ ہے وہیں چھوڑ دو، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے گھر مسجد کی طرف دوڑے چلے آؤ۔